السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ ہیں ایپیسوڈ 27 آف ناول بخت، جس کی رائٹر ہیں مہر النساء شاہ میر۔ اوئے ہوئے پچھلی ایپیسوڈ میں تو جو میرے ساتھ ہوا نا، میں ایسے پڑھی تھی اس طرح کا کچھ ورڈنگ مجھ سے ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے اندر اتنا کوئی خوفناک سین، اور ہارون بیچارہ اتنے درد میں تکلیف میں، اس کو دیکھ دیکھ کے مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا میرے سر میں کچھ لگ رہا ہو، میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں کچھ چیزیں نا اتنی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہوتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی ہو رہا ہے سب کچھ نا۔ تو پچھلی والی جو ایپیسوڈ تھی وہ بالکل ہی ایسے تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یار یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، میں فیل کر سک رہی تھی اس سب کو۔ خیر، بہت ہی اچھی ایپیسوڈ تھی وہ، اور اگر آپ لوگوں نے نہیں سنی تو آپ لوگ جا کر سنیں اور اس کے بعد اس ایپیسوڈ پر آئیں۔ تو جنہوں نے پچھلی ایپیسوڈ سن لی ہے اس کے لیے اب یہ والی ایپیسوڈ ہے، تو ہم لوگ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریڈی سیٹ گو۔ پیچھے وہ ایک بار پھر اذیت میں گری بیٹھی رہ گئی۔ کتنی دیر گزری اسے پتہ نہیں چلا، بس آنکھیں بند کیے روتی گئی اور ہارون کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرتی رہی۔ روم نمبر 125 کے ساتھ آپ ہیں؟ اس آواز پر وہ اچھل کر کھڑی ہوئی تھی۔ سسٹر اس کے ساتھ کھڑی کچھ پوچھ رہی تھی۔ حالے نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ اسی لمحے اس نے نوال اور شاہد کو فک ہوتے چہرے کے ساتھ اس کی طرف آتے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے ہارون کے ساتھ؟ بولو۔ نوال اس کے اوپر جھپٹ پڑی۔ حالے نے سرد نظروں سے ان کو دیکھا۔ آپ کا بیٹا میرا دوست ہے، میرا خاندان ہے۔ اگر آپ نے اس کی اس حالت کا الزام مجھ پر لگانے کی کوشش بھی کی تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ میری لگتی کیا ہے۔ وہ ایسے روبدار، ایسے ٹھنڈے لہجے میں بولی کہ نوال کو بے اختیاری سے خوف آیا۔ حالے باہر نکل گئے۔ شاہد اور نوال اس کی تقلید میں چلتے گئے۔ ICU کے باہر انہوں نے ڈاکٹر کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ میرا بیٹا، میرا ہارون کیسا ہے؟ اس کی کنڈیشن کیسی ہے اب؟ شاہد نے آگے کو ہو کر بے قراری سے پوچھا۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں اتنے گہرے زخم عموماً لگتے نہیں ہیں، لیکن آپ کے بیٹے کے سر میں انٹرنل بلیڈنگ بہت ہو گئی ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی لیکن ہم بچا نہیں سکے۔ وی آر سوری سر۔ اس لمحے، اس پل سارے شہر کی آوازیں بند ہو گئی، ہر طرف سکوت چھا گیا۔ نوال دھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے، شاہد چیخ رہے تھے، رو رہے تھے۔ حالے گھٹنوں کے بل اس فرش پر گر گئے، کھلے بال چہرے کے اطراف میں گر گئے، چہرہ چھپ گیا۔ نوحہ، بین، ماتم، دوست کے مرنے پر کیا کرے؟ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر فرش پر گر رہے تھے۔ دل پھٹ رہا تھا، روح قبض ہو رہی تھی، سانس اکھڑ رہا تھا۔ وہ فرش پر چہرہ جھکائے بس بے آواز روتی رہی۔ کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، موت کے بعد ان کا ختم ہونا مجبوری ہوتی ہے، موت سے پہلے ان کا ختم ہونا محبت ہوتی ہے۔ ہر تعلق میں اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ اس میں ناراضگیوں کے ختم ہونے کے لیے موت کا انتظار نہ کیا جائے۔ شاہد کے رونے کی آواز، نوال کا دھاڑیں مار مار کر رونا، حالے کے بے آواز آنسو، ساری آوازیں بے معنی تھی۔ بس ہارون شاہد کی موت سے قبل گونجی ہوئی آواز معنی رکھتی تھی۔ ساری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد آدمی ہوگا جو تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ صحیح کہتا تھا، وہ دنیا تھا۔ ہارون مر گیا تھا، حالے کو لگا ساری دنیا مر گئی۔ وہ ہسپتال کے سامنے والے بینک سے کچھ کیش نکلوانے گیا تھا۔ اپنے ٹریک سوٹ کی جیب میں رقم اڑستا وہ واپس ہسپتال آیا۔ اس کی حالت ابتر تھی، سینے پر جا بجا خون کے دھبے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ۔ وہ کال پر بات کرتا ہوا آ رہا تھا۔ دفتن وہ رکا۔ ایک وارڈ کے باہر اس کے قدم تھمے۔ وارڈ کے اندر سے کوئی شناسا آواز آ رہی تھی۔ وہ اس آواز کو جانتا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے اس آواز کو ڈیکوڈ کیا تھا۔ وہ آہستگی سے وارڈ کا دروازہ کھولتا اندر آیا، البتہ اس کا چہرہ عجیب تھا۔ وارڈ میں ایک قطار سے ذرا سے فاصلے پر بیڈ لگے تھے۔ کوئی تیسرے بیڈ پر وہ عورت بیٹھی تھی جس کی آواز پر عمر یہاں تک آیا تھا۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، آنکھوں میں عجیب خوف تھا۔ ہاں، عمر حیات کی آنکھوں میں آج خوف تھا۔ وہ عورت اب ڈاکٹر پر چیخ رہی تھی۔ اس کی حالت پہ کسی پاگل کا گمان ہوتا تھا۔ میرا علاج کرو، خدا کا واسطہ میرا علاج کرو، وہ ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑے کہہ رہی تھی۔ پھر اپنے سر پر زور زور سے ہاتھ مار رہی تھی۔ یہ دیکھو، یہاں کچھ ہے، کوئی کیڑا ہے جو رینگ رہا ہے میرے سر میں کچھ ہے، اس کو نکالو، خدا کے لیے اس کو نکالو۔ وہ رو رہی تھی، پاگلوں کی طرح دہائی بھی دے رہی تھی۔ یہ وہی تھی، باخدا یہ وہی تھی۔ عمر اس کے بیڈ کے عین عقب میں کھڑا تھا، ہاتھ پہلو میں گرے تھے۔ وہ 28 سالہ عمر نہیں تھا، یہ 18 سالہ عمر تھا، خوف زدہ سا، ٹوٹا ہوا سا۔ دیکھے بی بی،
آپ کا سارا علاج ہو چکا ہے، ہر طرح کے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیے ہیں، کوئی مرض کوئی بیماری ہے ہی نہیں، ہم علاج کریں بھی تو بھلا کس مرض کا؟ وہ بیزاری سے کہہ رہے تھے۔ اتنے بڑے ہسپتال کا اتنا کوالیفائڈ ڈاکٹر ایک عورت کی بیماری کیوں نہیں سمجھ رہا تھا؟ عمر ساکت قدموں سے آ گیا ہے، اس عورت کی بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب کی عورت نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ عمر اسے دیکھے گیا، اس کے لب آہستگی سے پھٹ پڑائے۔ زری خالہ؟ اس کی آنکھیں بے یقین تھی، یہ وہ عورت نہیں تھی، یہ اس کی زری خالہ ہو کر بھی ویسی نہیں تھی۔ بکھرے بال، اجڑا حلیہ، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے، زرد پیلی پھٹ رنگت۔ تم عمر ہو نا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں شناسائی ابھری۔ عمر تم عمر ہو؟ دیکھو دیکھو، میں تمہاری خالہ ہوں، میں زری ہوں، ادھر دیکھو بچے۔ وہ اس کے چہروں کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے پوچھ رہی تھی۔ عمر کی سماعتوں میں کوئی اور فکرے گونج رہے تھے۔ تمہاری ماں تمہیں کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر لائی تھی، اس کا مقصد تمہیں پالنا نہیں تھا۔ عمر دیکھو یہ ڈاکٹر میرا علاج نہیں کرا، دیکھو میرے سر میں کیڑے رینگ رہے۔ عمر دیکھو، جب محلے والوں نے تمہاری ماں سے تمہیں نکالنے کو کہا تب وہ ضد میں آ گئی۔ بچے، وہ ضدی عورت ہے، اس نے تمہیں ضد میں اپنے پاس رکھا ہے، اسے تم سے کوئی محبت کوئی لگاوٹ نہیں تھی، وہ بس ضد تھی۔ عمر دیکھو میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری ماں ایک ضدی عورت، میرا علاج تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، میرے سر میں کیڑے۔ تمہاری ماں تمہیں کہیں اور لے جا سکتی تھی تمہاری تربیت تعلیم کے لیے، لیکن وہ ایک ضدی عورت تھی، اس کے محلے والوں کو دکھانا تھا اس کو۔ منظر گڈ مٹ ہونے لگے، آوازیں مکس اپ ہونے لگی۔ عمر کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا، وہ بس ساکن کھڑا رہا، سانس تک روک رکھی تھی۔ زیادتی کا الزام، اس کی ماں کو گالیاں بکتے لوگ، جنونیوں کی طرح لوگوں کو مارتا عمر، خون سے تر اس کے ہاتھ، انسانیت سے خالی دل۔ یکدم وہ پیچھے ہٹا، زری کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے۔ عمر ڈاکٹر کی جانب مڑا۔ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں بس ایک ہی سوال کیا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ یہ سارے مریض پرانے کراچی سے ہیں، انہوں نے کہنا شروع کیا۔ امیر شبر، کراچی کا سب سے امیر آدمی، ان کا علاج کروانا چاہتے ہیں، خدمت خلق یہ بھی یہاں کئی بار آ چکی ہیں، ہم نے ان کے سارے ٹیسٹ کیے، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، سب رپورٹس کلیئر ہیں، اب آپ بتائیں ہم آخر کیا کریں؟ وہ بیزاری سے کہہ رہے تھے۔ عمر کے کانوں میں نفیسہ کی گھٹی گھٹی چیخیں گونجی۔ خدا تمہیں غارت کرے زری، ڈاکٹر بول کر چلا گیا۔ زری اب عمر سے کچھ کہہ رہی تھی، عمر بس کھڑا چپ گمسم۔ عمر تم مجھے سن سکتے ہو نا؟ ادھر دیکھو، میری بات سنو۔ زری نے اس کو بازوؤں سے کھینچ کر اپنی جانب کیا۔ وہ خالی نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ وہ رونے لگی، اپنے سر پر تھپڑ مار مار کر رونے لگی۔ یہ دیکھو، یہ کیڑا پھر آ گیا، دیکھو یہ میرا سر پھٹ رہا ہے۔ عمر کچھ کرو، خدا کے لیے کچھ کرو۔ وہ اس کا بازو جھنجھوڑ رہی تھی۔ عمر نے کندھے سے پکڑ کر اس کو ہسپتال کے بیڈ پر بٹھایا، خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ بیماری نہیں ہے خالہ، وہ آہستگی سے بولا۔ دوائیوں کی پھیلی ہوئی باس، بولتے شور مچاتے لوگ، درد سے کراہتے، ڈاکٹر کی جھڑک کھاتے لوگ، ان سب سے بے نیاز وہ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا تھا، یہ عذاب ہے، یہ بد دعائیں ہیں، معافی مانگے، واپس جائیں، اماں سے مانگے معافی، وہ معاف کر دیتی ہیں، میں ان سے کہوں گا وہ آپ کو معاف کر دیں گی۔ آپ؟ اس کی آواز دم توڑ گئی جب وہ پاگل جنونی عورت اس کے سینے پر دھکا مارتی ہوئی اٹھی۔ عمر نے اس کی آنکھیں دیکھی، ان میں شر تھا۔ کس بات کی معافی؟ ہاں؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ گھرائی تھی۔ عمر کو اس کی آواز میں ابلیس کی آواز شامل ہوتی محسوس ہوئی۔ میں نے جو کچھ کیا بالکل صحیح کیا، 1000 بار موقع ملا تو 1000 بار یہی کروں گی، وہی ضیانی انداز میں چلائی۔ تم آسیب تھے اور آسیب ہی رہے، تمہاری ماں ایک بے وقوف اور ضدی عورت تھی، میں نے تمہارے اور تمہاری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ صحیح تھا۔ زری کو اپنے گناہوں پر شرمندگی نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، وہ بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ لوگ مڑ مڑ کر ان کو دیکھنے لگے۔ وہ اب بھی مغالطات بکتی جا رہی تھی، لیکن عمر مزید برداشت نہیں کر سکا۔ 10 سالوں کی تکلیف ایک بار پھر رود آئی۔ آنسو، ذلت، درد، تکلیف سب کچھ دل میں دبا کر سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ وارڈ سے باہر آیا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ ذلت نے ایک بار پھر سر جھکایا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، دل کی جلن ذرا کم ہوئی۔ وارڈ کے اندر کھڑے فرحات غفار نے ایک میسج ٹائپ کیا، مجھے عمر حیات کا خوف مل گیا مادام۔ وہ باہر کھڑے دیوار سے ٹیک لگائے عمر حیات کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا
کہ وہ خوف زدہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس ویٹنگ روم تک گیا۔ حالے کو وہاں نہ پا کر اسے ذرا حیرت ہوئی اب کہ وہ بالکل مختلف عمر تھا، سنجیدہ زیرک۔ اس نے پاس کھڑی نرس سے حالے کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے۔ وہ خود ہی اس کو ڈھونڈتا اوپر چلا گیا۔ یک دم اسے کچھ آوازیں آئیں، نوال کے چیخنے کی، رونے کی۔ وہ بار بار حالے کا نام لے کر اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ عمر فوراً سے پہلے اس کی طرف بھاگا تھا۔ راہداری میں کھڑے ہو کر اس نے اپنی نظروں کی سیدھ میں دیکھا۔ اسے لگا اس کا دل رک گیا، ساری دنیا کی حرکت رک گئی۔ حالے سفید ماربل کے فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کی کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ بس بے آواز رو رہی تھی۔ بینچ پر بیٹھے شاہد حسین پر غشی تاری تھی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم ان کو سنبھال رہی تھی، دلاسا دے رہی تھی۔ عمر قدم قدم چلتا ان کے قریب آیا۔ وہ حالے کے بالکل پاس آ کر رکا، پھر اس کے قریب اسی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ حالے نے روئی روئی آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ عمر نے بے اختیار اپنے دل کو کٹتا محسوس کیا۔ اگر ان ایک آنکھوں سے آنسو بہنا رک جائیں تو عمر حیات کے لیے نعمتوں کی کوئی حد نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہارون، عمر ہارون۔ وہ بس 3 الفاظ کہہ کر ایک بار پھر رو دی۔ یہ ہارون کا کمرہ نہیں ہے، الفاظ تھے کہ دھماکہ۔ حالے کو اپنے کان پھٹتے محسوس ہوئے۔ وہ 115 میں ہے، آپ کو نمبرز یاد نہیں رہتے نا؟ اس کی آواز اب بھی ہلکی اور نرم تھی۔ حالے بس اس کو دیکھے گئی، آنسو خود بخود رک گئے۔ دنیا ایک بار پھر زندہ ہونے لگی۔ عمر نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ حالے نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ لمس ہمیشہ سے تحفظ رہا تھا، مان رہا تھا، اعتبار رہا تھا۔ رات کی آخری پہر بھی اور دن کے جلتے اجالے میں بھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے پیر پر کھڑا کر چکا تھا۔ پھر اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے وہ ڈاکٹر کی جانب بڑھا۔ ایک ہاتھ سے اس نے حالے کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور دوسرے سے ڈاکٹر کا گریبان۔ ایک جانب لمس میں نرمی تھی اور دوسری جانب شدت۔ کیا بکواس کی ہے تم نے ان لوگوں سے؟ ہاں، ہارون مر گیا ہے؟ وہ اس پر غرا رہا تھا۔ اور وہ جو روم نمبر 15 میں ہے وہ تمہارا باپ ہے؟ بولو، کیا تماشا ہے یہ؟ اس کی آواز بلند تھی اور ہاتھ سختی سے اس کی گردن کو دبا رہے تھے۔ حالے اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ اسے لگا عمر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو آج وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ دیکھیں سر، میرا گریبان چھوڑیں، یہ وہ بمشکل بول سکا۔ بول، کس کی بات کر رہے ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارے مریض کا؟ وہ پہلے سے زیادہ بلند آواز میں دھڑا۔ ہارون وقار۔ وہ اکھڑتے ہوئے سانس اور خوف کے درمیان بولا۔ روتی آنکھیں چمک اٹھی، بین کرتے چہرے شانت ہوئے۔ وہ جن کو لگا تھا دنیا مر گئی، ان کے لیے خدا نے معجزے کر دیے تھے۔ حالے نے خالی خالی آنکھوں سے عمر کو دیکھا۔ عمر جل کر بڑبڑایا۔ میرا دل جلانے کے لیے پیدا ہوا ہے وہ سرمئی بلا کہیں کا۔ ہاں، مر ہی نہ جائے کہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ICU کے باہر کھڑے تھے۔ ہسپتال کے کمروں کے باہر کھڑے ہو کر کیا جانے والا انتظار دنیا کا سب سے برا انتظار ہوتا ہے۔ دفعتاً دروازہ کھلا اور ڈاکٹر کبیر باہر آئے۔ سرجری کامیاب ہوئی، آپ کو مبارک ہو۔ حالے کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ عمر نے کوئی تاثر نہیں دیا، البتہ دل پر لدا بوجھ ہٹا۔ شاہد اور نوال خوشی سے روئے تھے، ہنسے بھی تھے۔ ہم کب مل سکیں گے؟ سوال کرنے والا عمر تھا۔ فی الحال تو نہیں، کم از کم 1-2 دن نہیں۔ اگر آپ کو ملنے کی اجازت دے بھی دے تو آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ صرف سرجری کامیاب ہوئی ہے، اصل تکلیف تو اب شروع ہوئی ہے۔ کافی عرصہ اب وہ شاید چڑچڑے رہیں یا شاید درد ہوتا رہے، لیکن وہ زندہ ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر مبارک ہو۔ انہوں نے شاہد کا کندھا تھپکا تھا، پھر ذرا آگے ہوئے، عمر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نوجوان آپ کے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھا کر لایا ہے۔ MNA صاحب، ہم سے زیادہ آپ کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ شاہد نے تشکر سے اس کو دیکھا۔ آپ میرے آفس آ جائیں پلیز، ہمیں بات کرنی ہے۔ وہ شائستگی سے کہہ کر مڑ گئے۔ شاہد اس کے قریب آئے، ممنونیت سے اس کو دیکھا۔ میں تمہارا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ وہ اب بھی کچھ اور کہتے جب عمر نے ان کی بات کاٹ دی۔ اپنی جیب سے ایک چھوٹی پرچی نکال کر ان کے ہاتھ میں رکھی۔ حالے ان حالات میں بھی ہنس دی۔ چوٹ چوری سے جائے لیکن عمر حیات اپنے پیسوں کے عشق سے نہ جائے۔ یہ رہا بل۔ اب تک آپ کے بیٹے پر میری حق حلال کی کمائی کے 15 لاکھ لگ چکے اور میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ شام تک سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیجیے گا، ورنہ شاید آپ کی بیٹی کی جگہ میں ہسپتال داخل ہو جاؤں گا۔ دیے انداز میں کہہ کر مڑا، پھر رکا، نوال کے چہرے کو دیکھا۔ آئندہ میری بیوی سے اس لہجے میں بات مت کیجیے گا۔ میری بیوی کو تانا دینے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو سڑک کراس کرنا سکھائیں، نہ زیادہ نرم اور نہ کوئی بدتمیزی۔ وہ نارمل انداز میں کہہ کر اب کے حالے کی طرف مڑا۔ آپ میرے ساتھ آئیں گی یا اس انوکھے لاڈلے کے دیدار کا شرف حاصل کرنے کے بعد آئیں گی؟ اس نے گویا کوئلے چبا رکھے تھے۔ حالے مسکراہٹ دبا اس کے ساتھ چل دی۔ پیچھے شاہد اور نوال حق دک کھڑے رہ گئے۔ کافی دیر بعد شاہد کی ہلکی سی آواز آئی،
یہ ہارون کا دوست ہے یا دشمن؟ یہ رقیب ہے، نوال نے وثوق سے کہا۔ راہداریوں کے پار وہ اب بھی جلا کٹا لگتا تھا۔ میرا پورا دن ضائع کرا دیا، اتنے پیسے بھی لگ گئے۔ وہ آپ کے ماں منہ میرے پیسے تو دے دیں گے نا؟ اسے تو ایک ہی خوف لاحق تھا۔ اللہ اللہ، دے دیں گے تمہارے پیسے، بی پی کیوں لو ہوتا جا رہا ہے تمہارا؟ وہ چڑ گئے۔ آپ بی پی کی بات کریے، میرے اکاؤنٹ سے 10 روپے بھی نکل جائے تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حالے نے جواب نہیں دیا۔ وہ اندر بیٹھی سر کو سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ ہارون زندہ تھا، اس سے بڑی آسودگی کیا ہو سکتی تھی؟ دفتن وہ چونکی۔ عمر اسے دیکھ رہا تھا۔ حالے نے اس کو کیا ہے والی نظروں سے دیکھا۔ جو باتیں آج آپ نے ویٹنگ روم میں کہی، وہ کوڑ کے مریض اور خاندان سے دوری، یہ سب آپ سے کس نے کی؟ کیا وہ سنجیدہ تھا؟ ہاں، حد درجہ سنجیدہ تھا وہ۔ حالے کو وہ عجیب لگا۔ چند لمحے قبل والا عمر اور یہ عمر، ان دونوں میں کتنا فرق تھا۔ حالے، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اب کہ وہ ذرا زور سے بولا۔ یہ معراج سلطان کے قتل کے 1 ہفتے بعد کا ذکر ہے۔ حالے فون کان سے لگائے مہرماں سے بات کرتے جا رہی تھی۔ ہارون نے کچھ بھی جان بوجھ کر تو نہیں کیا ہوگا نا؟ اور حسن، میں اس سے بھی سارٹ آؤٹ کر لوں گی، کل آؤں گی اسے لینے، ہلکی تکان زدہ آواز میں کہہ رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم کیا چاہتی ہو کہ معراج بابا مر گئے تو اب حسن اور ہارون کو بھی مار دو؟ اس نے جھڑکا تھا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ حیران تھی، لیکن وہ مہر کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ اس کے اپروول کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ یہ نیڈی اور ڈیسپریٹ بچی۔ معراج بابا تو قدرتی موت مر گئے، لیکن کیا ہارون اور حسن کو ذلت کی موت دینا چاہتی ہو؟ تم ایک بدنام اور رسوا لڑکی ہو۔ اب تمہارا معاشرے میں کوئی مقام نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے حالے۔ وہ دونوں مرد اگر تمہارے ساتھ رہے تو یا لڑ لڑ کر مر جائیں گے یا پھر غیرت سے۔ تم ان دونوں کو کیسی موت دینا چاہتی ہو؟ مہر تندہی سے کہہ رہی تھی۔ حالے کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ مہر ذرا دھیمی ہوئی۔ دیکھو حالے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تو میرے لیے بیٹی کی طرح ہو، تم سمجھ رہی ہو نا؟ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، مائیں مخلص ہوتی ہیں حالے۔ جادوگر نے ایک بار پھر اپنا جادو چلا رہی تھی، اور فیری ٹیل کی شہزادی ہمیشہ جادو کے شہر میں آ جایا کرتی ہیں۔ حالے، عمر کی بلند آواز پر اسے ہوش آیا۔ جس نے بھی کہا وہ مجھ سے مخلص اور وفادار ہے۔ حالے نے 2 ٹوک جواب دیا۔ آپ اس پر اعتبار کیسے کر سکتی ہے؟ کیا تم اپنی ماں پر شک کر سکتے ہو؟ حالے نے بازو سینے پر باندھ کر ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ ایک لمحے کو جیسے ساری گردشیں رک گئیں۔ عمر کا چہرہ تاریک ہوا۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ کوئی بچہ اپنی ماں پر شک نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے کر سکتی تھی؟ تھوڑی دیر تک وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ تمہیں کیسے پتا میں نمبر سے خوفزدہ ہوں؟ حالے کے چہرے پر چوری پکڑے جانے والا تاثر تھا۔ عمر نے جواب نہیں دیا۔ اس کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا۔ کہیں کچھ دن پہلے کی باتیں، کچھ وقت کے لیے چند دن پہلے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ حالے کے شاہتاج کے گھر کے باہر گاڑی میں لاک ہو جانے والی رات کا ذکر ہے۔ لیل کے گھر کے باہر کھڑا عمر اور اس کے سامنے مجرم سا ہارون شاہد۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں ہارون، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ سارا کیا چکر ہے؟ وہ کیوں اتنی خوفزدہ اور شاکڈ ہو جاتی ہے؟ وہ کیوں مجھے چھوڑ کر تمہیں اپنا مسیحا سمجھ رہی ہے؟ وہ سخت نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہارون نے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اسے کلسٹروفوبیا ہے۔ کلسٹروفوبیا ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے، اس میں بیماری میں مریض کو گھٹن کا احساس ہوتا ہے اور اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس بیماری کے افراد لفٹ، چھوٹے بند فلیٹ کمروں یا پھر کسی بھی طرح کی کم ہوادار یا پھر بند جگہوں سے خوف کھاتے ہیں۔ اس بیماری کی علامات میں بند جگہ پر گھٹن کا یا گرمی کا احساس ہونا، سانس بند ہونا، پسینہ آنا۔ یہ بیماری ہر ایک کے لیے مختلف ہے۔ اس کے شروعاتی سٹیجز نارمل ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی فرد اس کے آخری سٹیج تک پہنچ جائے تو اسے شدید پینک اٹیک ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے ایک نارمل زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے مجھے مسیحا سمجھا کیونکہ وہ بچپن میں تھی اور وہاں کوئی عمر حیات نہیں تھا۔ وہ واقعات مکس اپ کر رہی ہے کیونکہ اس کا فوبیا آخری سٹیج پر ہے۔ اسے بہت شدت سے پینک اٹیک ہو رہے ہیں۔ عمر مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن اس نے گاڑی کا دروازہ اندر سے کھولا کیوں نہیں؟ ہاں، وہ اب کے مزید سختی سے بولا۔ کیونکہ وہ نہیں کھول سکتی تھی، ہارون نے اس سے زیادہ تیز آواز میں چلایا۔ وہ اس وقت وہی چھوٹی کلاس والی بچی تھی جسے اس کی ٹیچر نے کلاس میں بند کر دیا تھا۔ دروازہ کھولنا اس کے لیے ناممکن تھا کیونکہ وہ 22 سالہ حالے نہیں تھی، وہ 12 سالہ حالے تھی، جس کا دروازہ لاک تھا، جو چھوٹی بچی تھی جس کا دم گھٹ رہا تھا، جس کے لیے 2 گھنٹے کلاس روم کا دروازہ کھولنے کوئی نہیں آیا تھا، جس کا بیسٹ فرینڈ ہارون تھا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھیں عمر کے چہرے پر گاڑے ہوئے بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔
عمر رک گیا، مٹھی بھینچ کر غصہ قابو کرنا چاہا۔ اس کے ساتھ کیا مسئلہ رہا تھا؟ اب کہ وہ آرام سے بولا۔ ہارون نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ کلسٹروفوبیا۔ بکو مت، کلسٹروفوبیا کا اندھیرے سے کیا تعلق؟ اسے اندھیرا کیوں دکھتا ہے؟ عمر نے اسے جھڑکا۔ اسے اندھیرا نہیں دکھتا، وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ جب بھی کسی بند گھٹن زدہ جگہ پر موجود ہو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے، اس لیے اسے اندھیرا دکھتا ہے، لیکن وہ اندھیرے سے خوف زدہ نہیں ہے۔ کیا وہ اپنے روم کی ساری بتیاں بند کر کے نہیں سوتی؟ ہارون اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور عمر کو اچھے طریقے سے یاد تھا وہ اپنے کمرے میں ایک ذرا سی بھی روشنی برداشت نہیں کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے، کیا اس کا علاج نہیں ہوا؟ کون سا اسٹیج تھا؟ عمر نے جیسے خود کو تسلی دینی چاہی۔ حالے کی بیماری کبھی پہلے اسٹیج سے شروع ہوئی ہی نہیں، اسے بچپن میں بھی لاسٹ اسٹیج تھا اور آج بھی۔ ہارون نے سر جھٹک دیا۔ وہ کبھی بھی بری اسٹوڈنٹ نہیں تھی، وہ اچھے مارکس لیتی تھی، ٹاپ نہیں کرتی تھی لیکن پاس ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد وہ نمبرز سے خوف زدہ ہو گئی۔ اب اسے کبھی بھی نمبرز یاد نہیں رہتے، نمبرز اس کا خوف ہے، ہارون بتا رہا تھا اور وہ سن رہا تھا۔ معراج انکل نے اس کا بہت علاج کروایا، اس بیماری کے زیادہ تر سیشنز کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن حالے کی بیماری ٹراما بن گئی تھی۔ ایک عرصہ علاج ہوا، لیکن پھر حالے نے کہا اسے یہ سب کچھ نہیں چاہیے اور اس نے اداکاری کرنی شروع کر دی۔ اس نے مجھ سے ساتھ دینے کو کہا، میں راضی نہیں ہوا، لیکن جب حالے نے کہا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے چھوڑ دے گی، تب میں ڈر گیا اور راضی ہو گیا۔ وہ میری دوست تھی اور لعنت ہو ایسی دوستی پر، عمر نے حقارت سے کہا۔ ہارون نے گردن اس بات میں ہلائی۔ واقعی لعنت ہو ایسی دوستی پر، میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ حالے کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھتے عمر نے گردن کڑائی۔ مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ لو جی، آ گیا ان کا علم بیچ میں۔ حالے نے ڈھیر سارا اشتعال اندر دباتے ہوئے گردن موڑ لی۔ اس انسان کو جھیلنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر جیلس اطہر کا کلینک اس وقت آکورڈ سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈاکٹر جیلس صاف رنگت اور مناسب نقوش والے 35 کے قریب کے آدمی تھے۔ سادہ حلیہ اور سرخ آنکھوں کے ساتھ بیٹھا سفیر سلطان اور مہرمہ ان کے سامنے والی کرسی پر براجمان تھے۔ سفیر کو کئی دن سے سر درد، متلی اور جیسے کسی نشے کی سی طلب ہوتی تھی۔ وہ الکوہل کا جتنا زیادہ استعمال کرتا اتنا ہی سے لگتا جیسے کہیں کچھ کم نہیں ہے، کچھ ہے جو پورا نہیں ہو رہا۔ تنگ آ کر بالآخر وہ چیک اپ کے لیے آ گیا۔ ڈاکٹر جیلس چند منٹ تک اس کے کئی ٹیسٹ کی رپورٹس دیکھتے رہے، پھر انہوں نے سر اٹھایا۔ آپ ڈرگس لے رہے ہیں؟ انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ ایک پل کو جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ کلینک کے صوفے، ڈاکٹر کے عقب میں رکھی سجاوٹی الماریاں، سبز دیوانے، ہر ایک نے جیسے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا مطلب؟ سفیر مارے شوق کے بس 2 ہی الفاظ بول سکا۔ سفیر سلطان، آپ ڈرگس لیتے ہیں؟ آپ کے جسم میں ڈرگس کی بھاری مقدار پائی گئی ہے۔ تقریباً 1.5-2 ماہ سے آپ ڈرگس لے رہے ہیں اپنی ڈرنک کے ساتھ، لیکن شاید کبھی کسی دن آپ خود کو روکتے ہوئے ڈرگس نہیں لیتے اور اسی دن آپ کے جسم میں بے چینی، بے سکونی رہتی ہے۔ وہ بول رہے تھے اور مہرمہ دم سادے ان کو سنے جا رہی تھی۔ یہی حالت سفیر کی بھی تھی۔ سفیر سلطان، اور ڈرگس؟ امپاسبل۔ آپ ایک کام کریں، اگر آپ واقعی اسے چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ دوائیں اور تجاویز کر دیتا ہوں، آپ ان پر عمل کر کے دیکھیں، یہ آپ کی زندگی کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ آپ؟ میں ڈرگس نہیں لیتا، سفیر نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ گردن نفی میں ہلائی۔ وہ سخت بے یقین تھا۔ بلکہ میں نے کبھی کسی بھی قسم کے ڈرگ کو چھوا تک نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ کتنے نقصان دہ ہے۔ نقصان دہ تو خیر الکوہل بھی ہے، ڈاکٹر نے لقمہ دیا۔ سفیر آگے کو ہوا۔ میں 16 سال کی عمر سے الکوہل لے رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کب اور کتنی مقدار میں لینی ہے، لیکن میں ڈرگس نہیں لیتا، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے جیسے اپنا یقین دلانا چاہا۔ سفیر، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، میں بول سکتا ہوں، لیکن وہ رکے۔ انگلی سے اس کی رپورٹس فضا میں بلند کی۔ رپورٹس جھوٹ نہیں کہتی۔ آپ ڈرگس لیتے ہیں اور یہ بات یہ رپورٹ کہہ رہی ہیں، میں نہیں۔ سفیر بے دم سا ہو کر پیچھے کو ہوا۔ مہر نے اپنا بیگ جھپٹنے کے انداز میں اٹھایا اور سفیر پہ لعنت ہو تم پہ والی نظر ڈال کر باہر نکل گئی۔ میرا علاج کیا ہے ڈاکٹر؟ وہ خالی خالی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر اب کچھ کہہ رہے تھے، کچھ بتا رہے تھے۔ سفیر بے دلی سے سنتا رہا۔ وہ ڈرگس نہیں لیتا تھا، یہ بات وہ سر پر قرآن رکھ کر کہہ سکتا تھا، لیکن کیا اس کے پاس حالے کے بعد کوئی تھا جو اس کا اعتبار کرتا؟ وہ گھر سے ایک ضروری کام کا کہہ کر باہر نکلا تھا۔ اب کہ اس کا حلیہ مختلف تھا، سفید کف شرٹ کے ساتھ سیاہ جینز اور ماتھے پر بکھرے بال، مہنگی رسٹ واچ، برانڈڈ جوتے۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھا، بالکل تیار۔ اس نے گاڑی نکالی اور ایک انجانے راستے کی جانب موڑ دی۔
اس کا چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ تھا، وہ جس کی وجہ سے اس نے اپنی محبوب عورت کی ویزاری اور نفرت برداشت کی تھی۔ ان کا حساب بھی تو ہونا چاہیے نا۔ گاڑی ایک درگاہ کے باہر رکی۔ موبائل پر چلتے ٹریکر نے یہاں رک جانے کا اندیا دیا۔ وہ رک گیا۔ آنکھوں کی تپش اور دل کی جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ نیچے اترا، درگاہ کے زینے چڑھتا اوپر آیا۔ درگاہ کے احاطے میں شام کے اس وقت زیادہ رش نہیں تھا۔ بالآخر وہ اسے نظر آ ہی گیا۔ درگاہ کے ایک کونے میں ایک درویش کے سامنے بیٹھا تھا وہ، جس طرح عیسائی اپنے مذہبی امام کے سامنے اپنا گناہ قبول کرتے ہیں، اسی طرح نوح مرزا یہاں اس درگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا تھا۔ عمر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب گیا۔ چمکتے ہوئے بوٹوں کو اپنے قریب دیکھ کر اس نے نظریں اٹھائیں۔ سورج کی طلوع کرتی کرنیں اس کی آنکھوں میں چبھن سنہری کرتی تھی، اور اس کی سنہری آنکھوں میں سے زیادہ سنہرا کون تھا فیصلہ کرنا مشکل ہوا۔ تو تم اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے یہاں آتے ہو؟ عمر نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں گناہ نہیں کرتا، وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھا۔ میں حافظ قرآن ہوں، مجھے پتہ ہے گناہوں کے اعتراف خدا کے سامنے کیے جاتے ہیں، بندوں کے آگے گناہ کی تشہیر ہوتی ہے، وہ بولتے ہوئے اٹھا۔ عمر نے اس کو داد دینے والے انداز میں دیکھا۔ مطلب تم یہاں اعتراف نہیں جسٹیفیکیشن دینے آتے ہو؟ اماں کہتی ہے گناہ کے بعد اس کی جسٹیفیکیشن گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے احاطے کے دو زینوں کی طرف جا رہے تھے۔ میں تم سے پوچھنے آیا ہوں، اعتراف کرو گے یا پردہ ڈالو گے؟ نوح اپنے کیے کاموں پر پردہ نہیں ڈالتا۔ شاید تم جان چکے ہو کہ تمہاری عورت کو ہماری طرف سے اغوا کیا گیا تھا۔ خیر، مجھے لگا تھا تم جلد جان جاؤ گے، لیکن تم نے تو بہت وقت لگا دیا۔ وہ درگاہ کے زینوں پر آ کر نیچے بیٹھ گئے، ایسے کہ عمر اوپری زینے پر اور نوح نچلے زینے پر۔ کیا اب مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو؟ نوح نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ دیں۔ عمر مسکرایا۔ تم سے بدلہ تو میرا خدا لے چکا ہے۔ وہ اس کے قریب جھکا، آواز آہستہ کر لی۔ میں تمہاری بہن کے ساتھ ہونے والے حادثے سے واقف ہوں۔ نوح کو لگا تھا جیسے آسمان اس کے سر پر آن گرا ہو۔ لیکن مجھے دکھ ہے، اور ایک سوال بھی ہے کہ کب تک ہمارے گھروں کی عورتیں اپنے باپ، بھائی، شوہر کے کیے گئے گناہوں کا عذاب خود پہ جھیلیں گی؟ مکافات عمل میں ہمیشہ گھر کی بہن یا بیٹی کیوں گھسیٹی جاتی ہے؟ کیوں کبھی مرد کو اس کے گناہوں کی سزا خود نہیں جھیلنی پڑتی؟ کیوں ہمیشہ نوح مرزا کا گناہ نرمین کے سر آ جاتا ہے؟ اپنی بکواس بند کرو، وہ ایک دم دھاڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، غیرت سے، ذلت سے۔ درگاہ کے کبوتروں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ درویشوں نے ناگواری سے اس کو دیکھا، لیکن وہ پھٹ پڑا۔ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس کی سزا میری بہن کو ملے۔ میں نے نیکی کی تھی، خدا نے میری نیکی قبول ہی نہیں کی۔ وہ خدا چھوٹی چھوٹی غلطیاں دیکھتا ہے، لیکن بڑی بڑی نیکیوں کو وہ دیکھتا ہی نہیں۔ اس کی آواز میں نمی گھلتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک عورت کو اغوا کیا، ہاں میں نے غلط کیا، وہ اپنے سینے پر انگلی رکھے کہہ رہا تھا۔ عمر خاموش سا اس کو دیکھتا رہا۔ لیکن میں نے اس عورت کو کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیا۔ میں نے اس کی عزت کی حفاظت کی۔ میں نے اسے ایک ایسے مرد کے حوالے کیا جو خود تو مر سکتا ہے، لیکن اس عورت پر آنچ بھی نہیں آنے دے سکتا۔ میں نے نیکی کی، لیکن خدا نے قبول نہیں کی۔ اسے میری نیکی کبھی اچھی ہی نہیں لگی۔ وہ تھک کر نیچے بیٹھ گیا، شکستگی سے، کرب سے۔ عمر ویسے ہی پرسکون ٹھنڈی ٹھار نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ تم نے کوئی نیکی نہیں کی نوح، عمر کی آواز سے چابک کی طرح اس کو لگی۔ اس عورت کو میرے حوالے کرنا نیکی نہیں، جسٹیفیکیشن تھی، جو ایک لمبے عرصے تک تم اپنے گلٹ کو دینا چاہتے تھے۔ نوح پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ بلکہ تم نے اسے میرے حوالے بھی نہیں کیا، تم نے اسے ایک 2 ٹکے کے ڈرائیور کے حوالے کیا۔ تمہیں اس ڈرائیور پر بھی یقین تھا؟ تم نے اسے گاڑی کی ڈگی میں بند کیا جیسے وہ کوئی سامان ہو۔ تم نے اسے ذہنی مریض بنا دیا۔ تمہیں لگتا ہے یہ نیکی ہے؟ الفاظ تھے کہ سیسا نوح کو لگا وہ جل کر پگھل رہا ہے۔ اگر تم اسے بغیر نکاح کے، بغیر کسی تعلق کے میرے حوالے بھی کرتے تو یہ نیکی نہیں ہوتی۔ میں مرد ہوں، وہ عورت۔ کیا آگ کی حفاظت پیٹرول سے کروائی جاتی ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، لیکن پھر بھی نوح کو اس کا جواب نہ ہی لگا۔ تم گلٹی تھے نوح، تم جب بھی گناہ کرتے ہو تم گلٹی ہوتے ہو، لیکن معافی مانگنے کے بجائے، اپنی اصلاح کرنے کے بجائے تم جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہو۔ اور اس بار تمہاری جسٹیفیکیشن میں خدا نے تمہاری جسٹیفیکیشن تمہارے منہ پر دے ماری۔ اب اپنے گناہوں کو اون کرنا سیکھو۔ ایک عورت کے لیے غیر مرد کبھی بھی محرم کے تحفظ جیسا نہیں ہوتا۔ وہ مرد چاہے 2 سال کا بچہ ہو یا 60 سال کا بوڑھا، رہتا مرد ہی ہے، اور غیر محرم بھی۔ آئندہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے گناہوں میں میرا نام جسٹیفیکیشن کے طور پر نہ لینا۔ تمہاری بہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ تمہارا مکافات تھا۔ جو اس معصوم نے جھیلا،
لعنت ہو تم پر نوح مغل، لعنت۔ نوح نے اتنی زور سے گردن اٹھائی کہ گردن چٹکنے کی آواز آئی۔ اس نے مجھے مغل کہا؟ میں نے کئی بار سوچا میں تم سے کیسا انتقام لوں، کیا کروں، لیکن آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، اور یہی میرا انتقام ہوگا۔ تم یہی چاہتے تھے نا کہ میں تمہیں سزا دوں تاکہ تم ضمیر کی قید سے آزاد ہو سکو۔ وہ شل تھا، ساکت، اس کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ عمر اس پر ایک آخری نظر ڈال کر نیچے اترتا چلا گیا۔ دفتن وہ رکا، نیچے سے گردن اٹھا کر اسے پچھتاووں میں گھرے انسان کو دیکھا۔ خدا لا علمی انہی کو دیتا ہے جن پر اس نے کرم کرنا ہو، وہ بلند آواز میں وہیں سے پکارا۔ میں ایک عرصہ لا علم رہا کیونکہ مجھے وہ پسند کرتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کرم تم پر کیوں؟